اهدنا الصراط المستقيم. میں کہہ رہا تھا اس کی کئی معنی ہے. پہلا معنی بزدل لوگوں کا سن لو. علیکم انفسکم، لازم ہے تم پر اپنی جان. بس چپ کر کے لازم بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرو. بس علیکم انفسکم، لازم بیٹھ جاؤ، اللہ کرو. لا یترکم من ضل، جو گناہ تم ادھر نہیں دے سکیں گے. جب اللہ اللہ کرنا شروع کر دو گے، اللہ اللہ کر کے بیٹھ جاؤ تو تمہیں کوئی ادھر نہیں دے سکتے. آپ دیتے جو ہدایت پا دی، ہدایت پا کر کمرے میں بیٹھ گئے اللہ اللہ کرو تو تمہیں کوئی ادھر کتنا اچھا مانا ہے. دیکھا نا بس اللہ اللہ کرو، کمرے میں بیٹھ جاؤ، تصویر لے لے 1000 کی. لا یضرکم من ضل، جو من ضل لوگوں تمہیں گمراہ تمہیں ضرور نہیں دے سکیں گے. تم اللہ اللہ کرو کہ تمہیں کون ادھر دے گا. اذا تدیتو جو تم خود ہدایت پا لو گے. واہ واہ سبحان اللہ، اللہ برکت بما کنتم تعملون. سمجھ گئے بھائی؟ ان لوگوں کو مانا جو نرے بزدل ڈرپوک ہوتے ہیں. جو خدا کا اگر یہ مانا ہوتا کہ ارادہ بیٹھے تصویر لے کر مارنی ہوتی، خدا کے پیغمبروں کی عادت کبھی تاب پتھر کھانے کی، کبھی مکہ مکرمے میں مارے کھانے کی، بلال سیٹا جانے کی. ضرورت کیا تھی؟ پھر کوئی ضرورت نہیں تھی. خام خواہ کے لیے مون اسماعیل شہید کو سیٹے اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تصویر لے کر اندر بیٹھ جاتے کمروں میں. ایک تصویر بڑی ہوتی لمبی 1.5-2 گز کی، اور اللہ اللہ کر رہے ہوتے. کوئی کہتا جی تمہیں کہ جی ہم تو اللہ اللہ کریں، بابا جاؤ اپنا کام کرو، ہم تو اللہ اللہ کریں گے. سمجھ گئے؟ یوں ہی مانا ہے. بس یہ بزدلوں کو مانا یہی ہوتا ہے جو ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں. یہ دوسرا مانا دیکھیے، یہ بہادر لوگوں کے معنی میں تقریر سنو. علیکم انفسکم، اپنی جان پر کھیل جاؤ، اپنی جان پر کھیل جاؤ. لا یضرکم من ضل اذا تدیتم، جب تم راہ پر ہو تو تمہیں کوئی نہیں دے سکے گا. یہ اب بات میں عمل کرتا ہوں ابن جریر کا. یہ مانا کرتی ابن جریر کا خود آیت لگ جائے گی. صحیح مانا تیسرا مانا آ رہا ہے. یہ تیسرا مانا آ رہا ہے جو ابن جریر کا مانا ہے، مجھے یہ پسند ہے. ابن جریر نکل کرتا ہے، ابن تبری نکل کرتا ہے اولا هذه الاقوال واصح التاویلات، کہتا ہے بہتر سے بہتر قول اور بہتر سے بہتر اس کا مطلب اصداق وہ ہے معرویہ نبی بکر صدیق اکبر سے جو روایت کیا گیا ہے. وہ کیا؟ وہ مانا یہ کرتا ہے علیکم انفسکم سے مراد کیا؟ بھائی مسلمان جو ہمارے اپنی قوم، لازم ہے تم پر اپنے بھائیوں کو پکڑنا. کیا مانا؟ لازم ہے تمہیں اپنے بھائیوں تک امر بالمعروف کرنا ہونا ہی المنکر. اب سمجھے؟ انفسکم تم سے مخاطبین کون ہے؟ بغیر بول کر تم مراد کیا؟ بھائی. یعنی لازم ہے تم پر اپنے بھائیوں کو سمجھانا، ان کو امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر. لازم ہے تم پر. جب یہ کام کرو گے، یعنی اب دیکھو یہ کام کرو گے، امر بالمعروف کر رہے ہوگے، نہی عن المنکر کر رہے ہوگے. لا یضرکم من ضل اذا، جب تم نے صحیح راہ پا لی پھر تمہیں دشمن تمہارا کوئی ضرور نہیں دے سکے گا. تم یہ کام کرتے جاؤ. اللہ دماغ کون سی ملا دیا. اب نیکی میں ابن جریر کا حوالہ کر دیتا ہوں. وہ کہتا ہے اور حاضر اقوال اصح التاویلات معروی عن ابی صدیق والامر بطاعته ما آداء ما رضم من الامر بالمعروف وعن النهي عن المنکر والاخذ علی ید الظالم حتی یرجع عن ظلمه. جو ظالم کا ہاتھ پکڑو، اگر پکڑ سکتے ہو اس کو ظلم سے روکو، اگر اٹھ سکتے ہو تاکہ ظلم سے باز آ جائے. امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، یہاں تک کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو تو ظلم سے اس کو روکو. اس آگے کہتا ہے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں حاضر آیت اوقد آیت فی وجوب الامر بالمعروف ونہی عن المنکر. کہتا ہے یہ آیت ساری آیات میں سخت ترین تاکید کرنے والی آیت ہے امر بالمعروف پر اور نہی عن المنکر پر. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قال علیکم انفسکم اعانہ دینکم بأن یعظ بعضکم بعضا وَيُرَغِّبُ بِالْغَيْرَى وَيُنَفِرُ الْقَبَاحِرَ وَالْمَكْرُوهَا. ابن جریر سمجھ گئے میری بات؟ مراد کیا ہے؟ لازم ہے کہ تم ایک دوسرے کو وصیت کرو، امر بالمعروف کرتے جاؤ، نہی عن المنکر کرتے جاؤ. اس سے کیا کرو گے تم؟ ہمیشہ کے لیے یہ تمہیں ایک مقام تمہیں بھی نصیب ہوگا. اس آیت میں معنی یہ بہتر کیوں ہے؟
اب ماقبل سے ملا کیا کیوں؟ سارا جو ملا ہے 7 پارے میں 4 مسئلے وہ پڑے ہیں، یعنی تحریمات المشرکین کو مٹانا، نیات مشرکین سے روکنا، اللہ کی تحریمات کو باقی رکھوانا اور خدا تعالیٰ کی نیازوں کو جاری رکھوانا، یہی تھا نا اس چیز کا۔ یہ مسائل ہے، ان مسائل کا علیکم انفسکم، اس کو پہنچاؤ، آگے پہنچاؤ۔ اگر پہنچاتے رہو گے، حق بیان کرتے رہو گے، لا یضرکم من ضل اذا، اب اشکال ہی کوئی یہ ہے کہ بالکل بہت اچھا لگا واقعی سے، لہذا یہ تبری کا معنی ابن جریر کا معنی کے مطابق بہترین آیت حل ہوتی ہے۔ ہمیں یہی پسند ہے جو ابن جریر معنی کیا، میرے شیخ بھی اسی معنی کو فرمایا کرتے تھے۔ اب چلو آگے، جی آگے وہ یہ معنی نہیں کہ تصویر لے کر بیٹھ جاؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا اللہ من شہادت میں من حضر حد الموت حين نسيت اسنان زواد من واخران من غيركم ان تنظروا الى الارض فاصاب مصيبه الموت تحبسها هما من بعد صلاه الصبح بالله ان تدار في سبب لو كان لا قربا ولعنت شهادة الله ان اذا من اللاسمين وان زال مستحق اسم فاخران يقومان مقامهما من المستحق والاوريان ويقسمان بالله لا شهادة حق شهادة الله مبارك الله ان اذا من الظالمين ذلك الآيات بشهادة الأولياء وهي خبط الإيمان والإيمان وتقول الله وصلوا من الله ولا يعلم القوم الفاسقين۔ پہلے خود یہ آیات کا حل سمجھو، اور یہ مقام ایک مشکل ہے، اس کے بعد اس آیت ربط مقام سے بڑا مشکل ہے، یہ بھی سوچنا ہے۔ ربط وغیرہ بعد میں ہوگا، پہلے خود اس مقام کو سمجھیے ہے کیا۔ آئے خیال میں ترکیب کی سمجھ لیجیے۔ پہلے بہرحال ایک واقعہ تھوڑا سا مختصر سمجھ لو۔ یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کے لیے ہم واقعات کو بہت ہی کم بیان کرتے ہیں، بالکل کم، مختصر، بقدر ضرورت جس سے حل ہونا نہ ہو سکے کہ اس وقت چھٹکارا نہ ہو، ورنہ جس کے ساتھ چھٹکارا ہو تو بیان نہیں کرتے۔ وہ واقعات وہ بھی آ گئے، اور بھی واقعات آتے رہیں گے، آ رہے ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم جان مجبوری ہو جائے کہ سمجھے کہ یہ مقام حل نہیں ہوتا جب تک کہ اس جگہ کو حل واقعات بیان کیجیے۔ ایک واقعہ ہے، ایک مسلمان اور 2 غیر مسلم، یہ کسی بغرض تجارت گئے باہر سفر میں، جو مسلمان تک گھر سے کچھ چیزیں لے کر گیا، کٹورا وغیرہ کچھ چیزیں، راستے میں اس کو موت آ گئی، آنے لگی۔ اس نے اپنی چیزیں سپرد کر رہی ہے، میری چیزیں یہ میرے وارثوں کو جا کر دے دیں۔ ان چیزوں میں جو قیمتی چیز تھی، کٹورا تھا یا جو بھی چیز تھی، انہوں نے اس چیز کو چھپا لیا تو باقی چیزیں آ کر ان کو دے دی۔ ساتھ ہی کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو مورث تھا، جو تم کہتے مر گیا ہے، اس نے اتنی چیز فلانی چیز بھی لے کر گیا تھا بڑی قیمتی، وہ اس کے ساتھ تھی۔ اس نے کہا جی پتہ نہیں، ہمیں تو پتہ اس کا کوئی نہیں، جو ہوتا ہے لوگوں کا حال۔ انہوں نے اسی چیز کو جو کسی اور کا وہ چیز بیچ دی، انہوں نے یہ چیز وہاں دیکھ لی، مل گئی۔ بس ملنے کے بعد اب بات ان کو مل گئی، اب دعوی کر دیا پہلے بات کہ ہماری مال تھا، اصل ہمارا تھا، ہمارا مورث لے کر گیا گھر سے اور سال سفر میں لے کر گیا، یہ انتصاب کے سفر میں انہوں نے مال اس کو دیا ہے، بیچا ہے، لہٰذا یہ ہمارا حق ہے۔ خیر یہ مختصر ایک خاکہ ذہن میں رکھ لو۔ اچھا اب دیکھ لو، ایک بات ذہن میں اور بھی سمجھو، مجھے بات رہ گئی، یہ بحیرہ صاحبہ اور کیا نام اس کا حام اور وسیلہ کی چیزیں جو ہے، اس میں مفسرین 2 قسم کے قول لکھیں گے۔ بعض مفسرین کو داخل کرتے ہیں نیازات غیر اللہ میں، بناتے ہیں نیازیں، سمجھے میری بات کو، ان کا کھانا سمجھتے ہیں حرام، اور بعض مفسرین کو کہتے ہیں تحریمات مشرکی، اس کے کھانے کو سمجھتے ہیں کیا حلال۔ میں نے اپنی تقریر میں تمہارے سامنے بیان کیا تحریمات المشرکین میں، یعنی تحریم حرام نہیں، اگر ان کو کیا سمجھو حلال سمجھو اور کھاؤ، سمجھ گئے۔ خود مولانا تھانوی کی باتوں کے اندر بھی اختلاف تھا، لیکن مولانا تھانوی کا آخر امداد القوا ہے، کچھ بڑی بحث کی ہے، بہت برقوں کے ورگ لے کر آخر کہتے ہیں صحیح بات یہی ہے کہ ان کو نیازات غیر اللہ میں داخل نہ کیا جائے بلکہ تحریمات غیر اللہ میں
داخل کیے، سمجھ گئے؟ اور ویسے جو جواہر قرآن ہے میرا، اس میں پورے حوالے لکھی ہوئی ہے، پوری تفسیر ابن جریر کے، ابن کثیر کے، روح المعانی وغیرہ کے سارے آلات ہیں، سب اس کو داخل کرتے ہیں تحریمات غیر اللہ میں۔ حضرت شیخ الہند دوسرے پارے کے اندر یہ آیتیں آئی ہیں، کل مما فی الارض حلال، تو یہ بات ہے وہاں یہ لکھتے ہیں، وہاں بھی یہ لکھتے ہیں، سمجھ گئے؟ ان کو داخل کرتے ہیں تحریمات غیر اللہ میں۔ میرے شیخ جس کو تحریمات مشرکین میں داخل ہو کرتے تھے، اسی میں کہتا ہوں کہیں جا کر گھروں میں دیکھو گے تو وہاں یہ نیازات میں داخل ہو تو تم یہ پیتھولوجی رہو۔ ایک بڑا توحیدی تھا میرے شیخ کا مرید تو تھا، نہیں تھا، محبت بڑا تھا، بڑا سادہ، قرآن پڑھ گیا ہے یہاں بھی آ کر آتا ہے تو خیر اس کو کچھ نہیں، کوئی آئے بعض ہوتے ہیں توحید والے بھی ہوتے ہیں، آ کر بیٹھے رہتے، ہم بھی کہتے ہیں چلو توحید کے اندر اس کا ہے۔ اس اللہ کے بندے میری جب قرآن دیکھی تو میں نے لکھا کہ تو داخلی تحریمات میں انہوں نے مجھے ایک خط لکھا 3-4 بار، بڑا توحیدی بنتا ہے، تو گولڈن کا مرید ہو چکا ہے۔ اس نے گولڈن کی اس کو داخلی ہے نیازات میں، وہ اعضاء کرمۃ جو اس کو ہو سکتا تھا توبہ توبہ، بڑا اچھے گالے غصے نکالے، گالے ہوتے ہیں ایسی گالی بھی مل دیا کرتے ہیں، ہم گالیوں پڑھ کر پھاڑ دیتے ہیں کہ بہت اچھا ہو رہا تم نے خوش رکھی، کون اس کی جواب دیا وہ؟ اس سے ہم سے نہیں ہو سکتے کہ جواب ہی دیتے پھرے، ہم بات بہت گالیاں دیکھ لیتے، چلو پھاڑ دیتے، چلو ہو گئی گالی بھی آ گئی۔ آخر میں پھر ایک بار مجھے ملا تو میں نے کہا تو آپ اسی اللہ کے بندے، میں صحیح ایک مسئلے بھی تیرے میرا اختلاف ہے، اختلاف بھی کوئی بڑی بات نہیں، میں داخل کرتا ہوں بات میں قرآن سے یہی سنتا ہوں، خیر اس کو بندہ پیچھے سے کس طرح سمجھ آئی، پھر وہ تب پڑھنے کے لیے جب اس کو شبہ نکلا تو میں کہتا ہوں ممکن جاؤ وہاں جا کر کسی تفصیل کے نیازات ہے تو کبھی رہو، یہ بات کیا ہے؟ صرف اتنی بات ہم اس کو کہتے ہیں تحریمات ہیں، مشرکین تو قرآن کو حلال کرا دے رہا ہے، بعض کو نیاز میں داخل کرتے ہیں تو حرام کرا دے دیتے ہیں۔ ہاں جی، اب دیکھیے گا ایمان والو، شہادت بینکم یہ مبتدا ہے، شہادت بینکم یہ مبتدا ہے، آگے دیکھو اسنان خبر ہے، لیکن اسنان مضاف الیہ ہے، مضاف معروف ہے، مضاف الیہ قائم مقام مضاف کے ہے، شہادت بینکم مبتدا، شہادت اسنین، شہادت اسنین یہ خبر ہے۔ پھر سمجھو شہادت بینکم مبتدا، اسنان یعنی شہادت اسنین، شہادت مضاف معروف کیا، مضاف کے قائم مقام، سمجھ گئے کیا بن گیا؟ شہادت بینکم، شہادت اسنین ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت، اور سمجھ گئے؟ پھر دیکھو شہادت میں دیکھو ایک دلالین مانا کرتا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں، ہم خود قرآن آپ کو ہر کر دیکھیں گے، خود دیکھیے، اے مومنو شہادت تمہاری آپس میں، شہادت تمہاری آپس میں، اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی ایک آدمی پر موت کا وقت آ جائے، حین الوصیت وصیت کے وقت شہادت کیا ہونی چاہیے؟ شہادت اسنین، شہادت ہو 2 آدمیوں کی، شہادت ہو کتنے آدمی ہو؟ گواہ 2 ہو، وہ 2 ہو تو مسلمانوں میں سے 2 عدل والے ہوں، یا او آخران من غیرکم یا غیر مسلم سے ہو، 12 2 ہو، 2 آدمی مومنوں میں سے ہو یا غیر مسلم سے ہو، اگر تم صبر کرو زمین میں فاصابتکم مصیبۃ الموت، اور جب تمہیں مصیبت کس کی؟ موت کی، تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم، دیکھو یہاں سے چل ان ارتبتم، اگر تم پڑ گیا رہ، تمہیں پڑ گیا شک کہ بابا انہوں نے بات کو ہماری چیز ضائع کر لی، وہی جو میں نے کہا تھا کٹورا ہضم کر گئے یا کوئی شے انہوں نے ہضم کر گئے، ٹھیک ہے نا، وہ جو چیزوں نے رکھ لی کوئی ہماری چیز ملتی نہیں، انہیں تب تم اگر تمہیں شک پڑ گیا تو قسم جھوٹ ہو، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، ان کو قید کرو نماز کے بعد، نماز کے بعد لوگ سارے ہوں گے نا کھڑے ہوئے، ٹھہر جا بھائی جاؤ قسم اٹھاؤ، قسم اٹھاؤ بعد من بعد الصلاۃ، یہ نماز کو ضروری ہے کہ نماز کے بعد، نماز ایک قید اتفاقی ہے، وہ مسلمانوں کے اجتماع کا وقت ہے، یہ مسلمان صحیح مسلمان ہو، حکومت بھی اسلامی ہو تو نماز تک اجتماع اچھا ہو جاتا ہے، جب اچھا ہوگا اجتماع اس وقت مسلمان سے پوچھو، وَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ
وہ دو آدمی جو ہیں ان کو قسم دو اللہ کے نام کی، ان کو قسم دو اللہ کے نام کی، تم شکر کیا قسم؟ اس میں صاف کہیں کہ ہم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہم نے کوئی مال چرایا نہیں، صحیح بات جو ہمیں امانت دی گئی تھی، شے ہمارے حوالے کر دی گئی تھی، ہم اس کو ادا کر دیا۔ لا نشتری بھی ثمنا ولو کان ذا قربا، ہم نہیں خرید رہے اس قسم کے ساتھ کوئی ثمن، اس جھوٹ بول کر مال ہضم نہیں کرنا چاہتے اگر کہ اپنا اس ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ہم اس معاملے میں کوئی جھوٹی نہیں ہے، جو بات کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی بے ایمانی نہیں کر رہے۔ ولا نکتم شہادت اللہ، خدا کی شہادت کو چھپا بھی نہیں رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، چھپا بھی نہیں رہے۔ انا اذا لمن الظالم قاسمین، اگر ہم چھپائیں تو ہو جائیں گے ہم گناہگاروں میں سے، ہم گناہگار نہیں ہیں۔ بس یہاں تک تو ہو گئی۔ فَإِنْ حُسِرَ، یاد ہوگا میں نے کہا تھا انہوں نے جھوٹی قسم تو اٹھا دی، اٹھانے کے بعد وہ کٹورا انہوں نے بھیج دیا باہر، وہی کٹورا جو قیمتی تھا اور جگہ سے مل گیا ان کو، وارثوں کو مل گیا، جب وارثوں نے لے لیا وہاں سے۔ اب فَإِنْ حُسِرَ، اگر اطلاع پائی گئی یعنی اطلاع کر دی گئی، یعنی آگاہ کر دیا گیا اس بات پر، الا انہما، اس بات پر ان دو قسم اٹھانے والوں نے کیا کیا ہے؟ استحقا اسما، ان دونوں نے لے لیا گناہ، یہ حاصل کر لیا گناہ کہ انہوں نے جھوٹی قسم اٹھائی، انہوں نے جھوٹی قسم اٹھا کر کٹورا ہضم کر لیا، کٹورا یہ جو چیز بھی تھی انہوں نے ہضم کر لیا ہے جھوٹی قسم اٹھا کر۔ فآخران یقومان مقامہما، دو اور آدمی ہو قائم ہو کھڑے ہو جائیں ان کی دونوں کی جگہ پر۔ مراد کیا ہے؟ پہلو نے جو قسم جھوٹی اٹھائی ہے، جھوٹی قسم اٹھا کر کٹورا ہضم کر لیا ہے، اب دو اور آدمی ہیں، یہ کون؟ دو وارثوں میں سے، یہ دو وارث جن کو یہ مال ملا ہے، سمجھ گئے، جن کا مال ہے لے کر گیا تھا نا، انہوں نے یہ دو اور آدمی ہو وارثوں میں سے جو قومان مقامہما، یہ کھڑے ہو جائیں ان پہلے جھوٹی قسم اٹھانے والوں کی جگہ پر۔ یہ کون دو؟ اوجی من الذین استحقا علیہم الاولیاء، دیکھو ہمارا بنے گیا کل بتاتا ہوں، حضر کے لیے یہ جگہ اشکال کی، میں کرتا ہوں من الذین، یہ دو آدمی ان لوگوں میں سے ہو کہ ثابت ہو کر دیا پہلو نے ان پر ضرر، کیا بنا؟ پہلو نے جھوٹی قسم اٹھا کر ان کو ضرر پہنچایا، یہ وہ وارث ہو جن وارثوں کو پہلے آدمیوں نے جھوٹی قسم اٹھا کر ضرر دیا ہے، یہ وارث پوچھے۔ اب وارث کہے کیا کہ خدا کی قسم یہ کٹورا ہمارا ہے، ہمارا مورس کٹورا ساتھ لے کر گیا تھا اور یہ راستے میں مال اسی کا ہے، انہوں نے بیچا اس کا، ہمارا مال ہم پہچانتے ہیں۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، یہ دو وارث اللہ کی قسم اٹھائیں، لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، ہماری شہادت نہایت حقدار ہے قبول ہونے کے ان کی شہادت سے، وَمَا قَدَيْنَا، ہم کوئی ظلم نہیں کر رہے، إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ہم کریں تو ظالم ہوں گے، ہم ظلم نہیں کر رہے۔ اب سمجھو حاصل کیا نکلا، دیکھیے اگر تمہارا مال سمجھے ہو چوری ہو چکا ہے، یعنی دھوکہ دے کر مال حاصل کر لیا گیا ہے، تو تم ان کو قسم اور بینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یمین آئے گی کس پر؟ منکر پر، وہ دو منکر ہیں ان کو قسم دو، کیوں نہ دو قسم، والیمین علی من انکر کو قسم دو، وہ قسم اٹھائیں، اور قسم اٹھائیں میں بعد الصلاۃ، یہ قاعدہ اتفاق ہی ہے، لوگوں کو سکھ ہوتے ہیں جمع ہونے کا وقت ہوتا ہے، قسم یوں اٹھائیں اور یہ خدا کی قسم نہ ہم نے کٹورا ہمیں دیا تھا، نہ ہم نے کٹورا ان کا ہضم کیا ہے، نہ کوئی بات، سمجھ گئے، اور جو اتنا مال ہمیں ملا ہم نے دے دیا، ہم کوئی ظلم نہیں کر رہے، کسی پر زیادتی نہیں کر رہے، بالکل صحیح کہتے ہیں،
نہ ہمیں مال کی ضرورت ہے، نہ کچھ ہم دھوکہ نہیں دینا چاہتے۔ وَإِنْ حُسِّرَ، اس کے بعد کسی طریقے سے پتہ لگ گیا کہ تمہارا کٹورا یا مال کہیں سے مل گیا ہے، آپ کیا کرو؟ دو اور آدمی ہوں گواہ، کون ہو؟ یہ دو وہ ہو جو وارثوں میں سے ہو، جن وارثوں کو پہلے دو شہادت دینے والوں نے، قسم اٹھانے والوں نے ان کو اپنی قسم اٹھا کر نقصان پہنچایا ہے۔ نقصان وہ ہے، وہ کہے خدا قسم یہ مال ہمارا ہے، ہمارا منہ سے لے کر گیا تھا اور یہ وہی مال ہے، چنانچہ آپ کو تحقیق کریے مال کس کا ہے، کہاں سے لیے، سمجھ گئے؟ یہ طریقہ کرو گے، ذالک ادنیٰ ان یأتونا بشہادتنا وجیہا، یہ بہت ہی قریب ہے کہ لائیں گے پہلے آدمی شہادت کو اپنے صحیح طریقے پر، صحیح مقام پر لائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ اور وہ تو یقسمان باللہ، اللہ کی قسم اٹھائیں گے، خدا کا ڈر رکھ کر، خدا کا ڈر رکھ کر صحیح شہادت دیں گے۔ یہی ہوگا بھائی اللہ تعالیٰ کہیں ہمارا بیڑا ہی تباہ نہ کر دے، خدا تعالیٰ کہیں تباہ برباد نہ کر دے، خدا کے خوف سے صحیح شہادت دے دیں گے۔ اور اگر وہ ایسے ظالم ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، تو یہ خواب ڈریں گے، انترد ایمان بعد ایمان، ہماری قسمیں بالکل ان کو رد کر دیا جائے گا، بے اعتبار بنا جائے گا بات قسموں کی۔ کیوں؟ اگر مل گیا بات پھر بھی ہمارا چوری زہر ہو جائے گی، یا خدا کا ڈر رکھ کر بات صحیح کریں گے، یا یہ ڈر ہوگا کہ کہیں کر مال مل گیا تو ہمارا تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اب سمجھو بات کو، پھر دیکھیے پہلی بار قسم اٹھائی انہوں نے جن کو مال دیا گیا تھا، کیا وہی منکر تھے؟ منکر وہی تھے، منکر وہی لوگ تھے۔ اربعین المدعی والیمین علی من انکر، منکر وہ لوگ جنہوں نے قسم اٹھائی کہ یہ قسم اللہ کے ہمارے ہمیں یہی مال ملا تھا، بعد میں مال مل گیا، بعد میں مال مل گیا، مال ملنے کے بعد اب یہ دو آدمی وارث قسم اٹھا رہے ہیں، یہ دو قسم اٹھا رہے ہیں کہ یہ مال ہمارا ہے اور یہی مال ہمارا منہ سے لے کر گیا تھا۔ سوال یہ آتا ہے یہ جو پچھلے دو آدمی قسم اٹھا رہے ہیں یہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ قسم آنی چاہیے کس پر؟ منکر پر۔ یہ تو منکر نہیں ہے، مدعی پر تو قسم آ نہیں سکتی، مدعی پر تو قسم آ نہیں سکتی، تو منکر پر آتی ہے قسم۔ یہ جو پچھلے دو قسم اٹھا رہے ہیں ان کو قسم کیوں دی جا رہی ہے؟ پہلوں کو قسم دینا ٹھیک ہے، اس لیے کہ واقعی میں پہلے دو منکر تھے، جو ورثاء تھے وہ مدعی تھے، اور جو مال جن نے ہضم کیا تھا وہ منکر تھے۔ اب پچھلی بار آخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیاء والے جو ہے یہ دو وارثوں کی جگہ پر آ رہے ہیں، انہوں نے قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ان کو کیوں استعمال باللہ کیوں ہے؟ یہ کس بنا پر قسم دے اللہ کے ساتھ اٹھا رہے ہیں؟ بات یہ ہے اب جو پچھلے ہیں وارث ایک وجہ سے پہلی وجہ سے وہ مدعی تھے، اب دوسری حیثیت میں یہ خود منکر بن رہے ہیں۔ وہ یہ کہیں گے ہم پر یہ بالکل ظلم کر رہے ہیں اور ہم پر زیادتی کر رہے ہیں، یہ کہیں گے خدا کی قسم ہم کوئی زیادتی نہیں کر رہے، سمجھ گئے؟ زیادتی کوئی نہیں کر رہے بلکہ اپنا مال لے رہے ہیں، سمجھے میری بات کو؟ وہ ہے کہ پچھلی بار دوسری حیثیت سے وہ ان پر دعویٰ کریں گے ظلم کہیں تم ظالم ہو اور ظلم کر کے ہم سے مال حق رکھنا کر رہے ہو، اور یہ کہیں گے خدا قسم کوئی ظلم نہیں کر رہے بلکہ اپنا حق لے رہے ہیں۔ بس اب سوال سمجھو، یہ تو قصہ ہو گیا جو ہونا تھا، یہ وہاں قبر سے کیا تعلق ہے؟ یہ وہاں قبر سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے اشکال ہے یہاں، یہ دیکھیے میرے شیخ کربت اللہ الحمد اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، لیکن واقعی میں کتنا عجیب پر لگتا ہے۔ دیکھیے میں پیچھے چلا جاتا ہوں، پھر سارے سب کا مسئلہ لے آتا ہوں، لاتے لاتے یہاں پہنچنا، اچھا تب جا کر مسئلہ کھل جائے گا۔ اب دیکھیے وہاں یہ پڑا ہے صبح کے سبق سے کہ تحریمات مشرکین، جن چیزوں کو مشرکین نے حرام کیا تھا، بہیرے سابے وغیرہ بنائے تھے، ان کو حلال سمجھو کھاؤ، جو نیاز مشرکین کی ہے اس سے بچ جاؤ۔
کیوں جی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی پیر فقیر غیب دان بھی نہیں اور کارساز بھی. جب کوئی غیب دان بھی نہیں کارساز بھی نہیں جو ان کی تحریمیں مٹا دو ان کی نیازوں سے باقی جاؤ. پھر آگے کہا کہ جو اللہ کی تحریمیں ہیں جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے ان کو باقی رکھو. کیوں؟ خدا دیکھتا ہے کرتا ہے. قوم اور بندے عالم الغیب سمجھ کر خدا سے ڈر رہے ہیں اور نیاز بھی اللہ کی دو گھر کے خدا کے گھر کی. کیوں؟ خدا عالم الغیب ہے یعنی خدا غیب دان ہے اس کی نیازیں دو. خدا کے ساتھ غیر کوئی غیب دان نہیں ان کی نیازیں نہ دو. سمجھے؟ خدا غیب دان ہے اور کار ساز نفع نقصان کا مالک ہے جن کی اس نے حرام کرا دی حرام سمجھو. لیکن خدا کے ساتھ کوئی پیغمبر وکیل وغیرہ نہیں غیب دان بھی کار ساز نہیں ان کی وجہ سے کوئی تحریمی بھی نہ کرو. ساری دار مدار مسیح کس پر بڑی کہ اللہ تعالیٰ غیب دان ہے اور نفع نقصان کا مالک ہے اور خدا کے سوا کوئی دوسرا غیب دان بھی نہیں اور نفع نقصان کا مالک بھی. جب خدا غیب دان ہے خدا کی نیازیں ہو خدا کے سوا کوئی غیب دان نہیں لہذا غیر اللہ کی نیازیں نہ ہو. روح کیا نکلی بات سارے مسئلے کی روح کیا نکلی؟ خدا غیب دان ہے نفع نقصان کا مالک ہے اس کی نیازیں ہونی چاہیے اس کی تحریموں کو باقی رکھا جائے. خدا کے سوا کوئی غیر نہ کوئی نفع نقصان کا مالک ہے نہ کوئی غیر اللہ کے سوا کوئی غیب دان ہے لہذا کسی کی نیازیں بھی نہ دو اور کسی کی وجہ سے تحریمی بھی نہ کرو. جب دار مدار خدائی کہ اللہ غیب دان ہے دوسرا کوئی نہیں لہذا اگر قسم دینی پڑے اللہ کے نام کی قسم دینا غیروں کے نام کی قسم نہ دینا. فیقسمان باللہ یہ قاعدہ مقصود ہے. فیقسمان آپ سمجھ گئے؟ فیقسمان باللہ اللہ کے نام کی قسم دینا غیروں کے نام کی قسم دینا. کیوں؟ خدا تعالی ہی غیب دان ہے دوسرا کوئی غیب دان ہے. غیب دان بھی اللہ ہے اور نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے دوسرا کوئی نہیں. جب خدا ہی غیب دان ہے اور خدا ہی نفع نقصان کا مالک ہے خدا کے نام کی قسم دینا کسی غیر اللہ کے نام کی قسم ہو دے دینا. سمجھ گئے؟ اب ربط بن گیا کوئی اشکار نہیں رہا. خوب ایک واقعہ بھی ہے قرآن 2 بار کا فیقسمان باللہ پھر نیچے کا فیقسمان باللہ. دیکھا ہوگا تم نے ہدایہ خیرین میں میں پڑھا ہوگا یہودی کو قسم دو نصرانی کو قسم دو وہ تو عیسی علیہ السلام کو پکارتا ہے پھر یوں قسم نہ کہ یوں کہو قسم اللہ کی وہ اللہ انزل اللہ الانجیل علی عیسیٰ. یہودی کو قسم دو تو یوں کہو آخر میں آتا ہے نا قسم اللہ کی انزل التوراۃ علی موسیٰ یوں کہو. مجوسی کو قسم دو قسم اللہ کی خلق النارا جس نے آگ کو پیدا کیا ہے. پڑھا کہ نہیں پڑھا ہدایہ خیرین میں؟ بہرحال مراد کیا ہے؟ قسم کس کے نام کی دو؟ اللہ. فیقسمان باللہ اللہ کے نام کی قسم دینا غیروں کے نام کی قسم ہو. آپ سمجھ گئے؟ سارا واقعہ خود بولتا کہ کوئی اشکال بھی نہیں رہا. بیچ میں ایک بات کہہ دوں اللہ تعالیٰ کو معلوم کرے کہ یہ شرک لوگوں میں چلتا ہے لمبا شرک ہوتا ہے. خدا کی قدرت شک دیکھنا ایسے مشرک لوگ پکے خدا کے نام کی قسم اٹھاتے ان کا کوئی حیا بھی نہیں آتا. اٹھا لیتے تھا ان کو بابے کی قبر پر جا کر کہہ دو کہتے ہیں نہیں ہلکا نہ سو شک دیکھو بابے کی قبر پر نہیں جائیں گے وہاں جا کر کوئی بات لیکن قسم اللہ کو جی بالکل میں قرآن پڑھتے یوں بے ایمان کہیں گے. سمجھ گئے؟ یعنی خدا کی قسم خدا کا قرآن اٹھانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. بابے کی قبر کسی بزرگ کی قبر جا کر کہہ سکتا ہے تو وہاں نہیں جاؤں گا. یہاں بھی سر دیکھو علموں کو قسمیاں اٹھاؤ مسجد میں کا قرآن سرور اٹھا لیں گے خدا کی قسم قرآن تباہ کرے میں نے نہیں لی. اور چند بابی چراغ کی قبر پر وہاں تازہ کا ہاتھ لگا کر کہہ دے کہتے ہیں وہاں نہیں جاؤں گا. اللہ کو معلوم تھا یہ مشرک ایسے پکے آئیں گے اللہ کے نام کی قسم اٹھانے سے برے. خدا کا خیال کرنا کہیں خدا کی قسم سے ہٹوا غیر کی قسم کے نام نہ دینا قسم. آگے جی یوم یجمع اللہ رسول
ويقول ماذا أوتيتم قالوا لا علم لنا إنك أنت العلام الغيوب إذ قالوا لا يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي ولا وعدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس بالوعد والكهلا وإذ حكمت بك ولكم التوراة والإنجيل. آنی دیکھیے یوم یجمع اللہ الرسل، پہلے ترکیب دیکھو پھر مضمون دیکھو. یوم ظرف یجمع اللہ الرسل کیا مداخل ہے، مداخل ہے. ویقول ماذا اشارہ مداخلے ہو جائے گا. قالوا یہ ہے یوم کا متعلق، یوم کا متعلق. یوم ظرف یجمع اللہ الرسل ویقول ماذا جو یہ ہو جائے گا مضاف الیہ یوم کا. اور یوم کا متعلق کون ہے؟ قالوا. لہذا اس کو نکالنے کی ضرورت ہو نہیں. یہاں جو مصری کہتے ہیں اس گرو کوئی ضرورت نہیں ہے. روح المعانی لکھتا ہے، روح المعانی لکھتا ہے کہ ضرب کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا مطلب ماقبر ہو، مابعد بھی ہو سکتا ہے، مابعد بھی ہو سکتا ہے. دیکھو میں معنی کرتا ہوں، یہ ایسا معنی کروں گا. قالوا کہیں گی پیغمبر سارے، کہیں گی یہ جواب لا الہ الا اللہ جواب لا الہ کہیں گے پیغمبر سارے یہ جواب کب کہیں گے؟ وقت جمع کرنے اللہ کے رسولوں کو اور پوچھنے اللہ کے رسولوں سے. بس نہیں سمجھے؟ سمجھ گیا کہ نہیں سمجھے؟ کہیں گے سارے پیغمبر لا علم لنا انک انت العلام الغیوب. کب کہیں گے؟ جس سے پھر خدا جمع کرے گا رسولوں کو اور جمع کر کے رسولوں سے پوچھے گا. سمجھے؟ بس ختم. کوئی دیکھے اشکال؟ کوئی خود مانا بن گیا. مراد کیا ہے؟ ایک دن خدا رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا. کیا پوچھے گا؟ ماذا اجبتم، کس طرح مانے گئے، کس طرح مانے گئے. قالوا کہیں گے سارے پیغمبر لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب بے شک کوئی سارے غیبوں کا جاننے والا، سارے غیبوں کا جاننے والا تو یہ ہمیں کیا پتا ہے. یہ سمجھا. یہاں کئی تقریریں ہیں. ایک مشرکوں کی تقریر ہے، مشرکین کی امر رہان کی، سمجھ گئے میری بات کو. اور دوسری ہے مومنوں کی دو تقریریں ہیں، مشرکین کی ایک تقریر اور دو مومنوں کی ہے. سمجھ گئے میری بات کو. ایک پہلے مشرکین کی تقریر سمجھو. چونکہ ظاہری آیت کی بنتی ہے مشرکین کے خلاف، ٹھیک ہے نا. کہ ظاہری آیت کیا ہے؟ خدا رسولوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا ماذا اجبتم، تم کس طرح مانے گئے، تمہارے پیچھے امتیں کیا کچھ کرتے نہیں تھی. کیا کہیں گے؟ قالوا لا علم لنا بظاہر نفی ہے جو غیب کی، بظاہر مانتا سارے پیغمبر کہیں گے ہمیں کوئی پتا نہیں. بظاہر تو کچھ ان کو مہار پڑتی ہے نا. اس لیے مشرکین کہیں گے، کہتے ہیں یا مشرک تھے آپ رہانے بھی کہیں گے لا لنا اور جائے گی دہشت، دہشت ہو جائے گی. جانتے تو ہوں گے، پتہ بھی ہوگا، لیکن دہشت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سمجھ گئے؟ دہشت کی وجہ سے مقامی دہشت ایسی آ جائے گی. جانتے ہوں گے سب کچھ. کئی آدمی کبھی تم نے دیکھا ہوگا آدمی کو پتہ ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے لیکن دہشت جا کر کہہ دے اچھا جی نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں، پتہ ہوتا ہے اس کو. ایک آدمی پوچھتا ہے استاد شاگرد سے، بڑی مثالیں دیتے ہیں، توبہ بڑی مثالیں دیتے ہیں. یا مشرک کہتے ہیں کئی بار شاگرد کو پتہ ہوتا ہے جواب کا، استاد کرو وہ تک اس کا جواب پتا نہیں، میرے کو پتہ نہیں، پتہ نہیں، پتہ ہوتا ہے اس کو. یہ دہشت میں آ جائیں گے، کہیں گے لا علم. سمجھ گئے؟ ان لوگوں کا یہ فیصلہ ہے. یعنی تو یہ ہے خدا نے بھی قرآن میں جھوٹ لکھا ہے، خدا بھی قرآن میں پتہ تو تھا نا اس کو. اوپر سے کیا کہتے ہیں لا بھی نفی جنس کا ہے. لا بھی ایسا نہیں ہے کہ معمولی لا ہے، لا بھی نفی جنس والا علم کا جی ان کا جنسی علم نہیں، پتہ ہی نہیں. لا بھی نفی جنس کا ہے تو پتہ شتا ہے ان کو. لیکن اوپر سے کہہ رہے سارا قرآن ہم جھوٹ پڑھ رہے ہیں. استغفر اللہ معذرت کیوں؟ جو پتہ تھا نا، پتہ تھا، لیکن اوپر سے کیا کریں لا علم لنا لا ایک. اور دوسرا نکالو 1217 صفحہ 661 جو درس، ہاں جی 461
अरबों में वाहिदुन वसित्तून, अरबों में वाहिदुन वसित्तून। कुरान पाक इन्नल समुद्र उलानामुबादुन लाइशुहिसिसा हम भी मुस्तदरुन खालिदून अबाया ला यहजुनुहुम फज़हुल अकबर, ला यहजुनुहुम फज़हुल अकबर व ततलक्काहुल मलाइका। उनसों को बड़ी सी बड़ी घबराहट भी गुमराह न कर सके। खुदा तो कहता है बड़ी सी बड़ी घबराहट के अंदर भी परेशान न होंगे। खुदा कहता है ला यहजुनुहुमुल फज़हुल अकबर, बड़ी सी बड़ी घबराहट उनको परेशान न करेगी। लेकिन अब अल्लाह कहता है परेशान हो जाएंगे और अंदर से बात और ऊपर से कहेंगे ला इल्म और जालिमों, कोई इनको हया नहीं आता। इनका कीदत गंदा जो है वो फैल जाए, अगर के खुदा के कुरान भी मुहर्रफ हो जाए तो कोई बात नहीं। इनको कुरान की कोई कदर नहीं, कुरान बदल जाए, लेकिन इनका अकीदा गंदा कहीं न बदलने का। देखा है कुरान को बदलते हैं, अपने अकीदे को बदलाना नहीं चाहते। ये तो मुशरिकीन का मानना। अब आए मोमिनों का मानना। ये मोमिनों का माना काम है जो सारे मुहस्सिरीन लिखते हैं। पहले वो माना मैं करता हूँ, वो भी हमें पसंद नहीं है, लेकिन है माना सही है, लेकिन पसंद नहीं है। देखियो यौम यजमउल्लाहु रुसूल, खुदा जमा करेगा सारे रसूलों को। वयक़ूलु माज़ा उजिब्तुम, फिर पूछेगा अल्लाह ताला किस तरह माने गए, यानी वक्त तबलीग, यानी वक्त तबलीग के वक्त किस तरह माने गए, लोगों ने तुम्हें किस तरह माना तबलीग के वक्त है। तो पता तुमको था ना कि कौन को मान रहा है कौन को नहीं मान रहा। कहेंगे ला इल्म लना, ला इल्म लना बिबवातिनिहिम, ला इल्म लना बिबवातिनिहिम इन्नमल इल्मु लना बिज़वाहिरिहिम। हमें उनके बातिन का कोई पता नहीं, ज़ाहिर का पता था। हमें अल्लाह बातिन का कोई पता नहीं, ज़ाहिर का पता था। इन्नका तन्नावल हुयू, दिलों के भेतू तू जानता, हमें क्या पता। ये क्या माना कि यार दूसरा वो मुफस्सिरीन ने, ये तबलीग के वक्त मुतले सवाल होगा, तबलीग के वक्त लोगों ने किस तरह तुम्हारी बात मानी या तबलीग के वक्त। तो जवाब क्या देंगे, या अल्लाह हमें ज़ाहिर का पता था, उनके बातिन का कोई पता नहीं था। लेकिन इस जवाब पर भी है ठीक है, लेकिन दिल नहीं लगता। ये ज़वाहिर की कैद, बातिन की कैद कुरान में तो कोई नहीं। हर वक्त बातिन की कैद निकालना, ज़ाहिर से निकालना, अगर के मदारिक भी लिखे। दूसरी एक और बात भी है, उन अंबिया के बाद खास करके ईसा बेटे मरियम आ आया था। इन कालम या ईसा ने मरियम, ईसा बेटे मरियम से उमूम की बात पर खास सवाल होगा। यहाँ तो ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल होता तबलीग के वक्त का, फिर हम कहते तबलीग की सवाल होगा तबलीग के वक्त का, लेकिन तबलीग का सवाल नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम को उठाए जाने के बाद, जब उनसे उठाए गए उनके बाद जो होता रहा उनसे सवाल है। उठाए जाने के बाद जो होता रहा उनके ऊपर सवाल है। मारूत अंबिया से भी सवाल किसका है, अंबिया की चले जाने के बाद, अंबिया की चले जाने के बाद जो होता रहा उसका सवाल है। हक ये है बस। इसलिए इमाम मिराजी कहता है वल असबब अय्युकाल, वल असबब अय्युकाल, सही बात यह दिल को ये लगता है अंबिया से चले जाने के बाद अंबिया से सवाल है, ए मेरे अंबिया तुम दुनिया से चले गए, तुम्हारे पीछे क्या कुछ होता रहा, मादा उजिब तुम, तुम्हारी उम्मतें क्या कुछ करती रही, तुम्हें किस तरह मांगते रहे। कालू ला इल्मा, या अल्लाह हमें कोई पता नहीं हमारे पीछे क्या कुछ होता रहा। इन्नका अंता अल्लाहुल गयूब। अब उन्हीं अंबिया में से एक पैगंबर ईसा बेटे मरियम को होगा, उनको जुदा किया जाएगा। क्यों जी, ये मैं करता हूं तकरीर, लगाता हूं फिर से ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा रह जाएगा, फिर चलो इब्तिदा में। इस तो मजमून बार बार मैं तो बता रहा हूं, तुम्हारी मर्जी का याद करो या ना करो। घर में लो मैं बयान करता हूं कि खुदा के सिवा गैरों के नाम मुशरिकीन में जो तहरीमें अपने माबूदों की वजह रखी हैं, तुम्हें डाल दो। क्यों, अल्लाह के सिवा कोई गायबदान नहीं। खुदा के सिवा गैरुल्लाह के नियाज़ से बचो। क्यों, कोई गायबदान नुकसान को कोई मारे तो हाँ, खुदा की तहीरों को बाकी रखो।
خدا تعالیٰ غیردان سے ڈرنا چاہیے. خدا کی نیازی بھی دیتے رہو, اسی کی غیردان ہے. جب خدا ہی غیردان ہے, خدا ہی کا ساتھ ہے, دوسرا کوئی نہیں, پھر خدا کے نام کی قسم ہو, غیروں کے نام کی قسم ہو نہیں ہونا چاہیے. آؤ آؤ نیازیں دینے والوں, آؤ نیازیں دینے والوں اور انبیاء کے نام پر تحریمی کرنے والوں, پیغمبروں کا ہاتھ تو سن لو, پیغمبروں کا ہاتھ تو سن لو. وہ تمہارے منہ پر جھوٹ ماریں گے قیامت کے دن کہ یا اللہ جو یہ پیچھے نیازیں دیتے رہے, ہمارے نام پر تحریمی کرتے رہے, لا الہ الا اللہ, ہمیں تو کوئی علم نہیں. وہ کہیں گے لا الہ تو بھائی مار, پھر تو تم پکارتے نیازیں دیتے ہو. لگے رہے بتو, آؤ غیر اللہ کے نام کی نیازیں دینے والوں, اولیاء سے بڑھ کر, عبد القادر جیلانی سے بڑھ کر, اولیاء اللہ سے بڑھ کر کون انبیاء ہیں؟ سارے رسول ہوں گے. ان سے پوچھا جائے گا ماذا اور کہ تم بتاؤ تمہارے پیچھے کیا کچھ ہوتا رہا, کس طرح تم مانے گئے؟ سب کہیں گے لا علم. اگر انبیاء کو کوئی پتہ نہیں تو جن کی تم نیازیں دے تم کو کیا پتہ ہو سکتا ہے؟ لہذا کسی کے نام کی نیاز نہ دو, دوست اللہ کے نام کی دو. سمجھے بات کرو, لگے کہ نہ لگا؟ آؤ غیر اللہ کی نیازیں دینے والوں, ولیوں کو پکارنے والوں, نیازیں دینے والوں, اور کہا تو سن انبیاء کا. اگر انبیاء کو کوئی پتہ نہیں اپنے پچھلے حال کا, جو کچھ ہو رہا ہے, تو لیاؤں کو بھی کوئی پتہ. پھر ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو دعا کر پوچھا جائے گا تخصیص بادتانی عیسیٰ علیہ السلام کیوں؟ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام وہ ہے جن کے نام پر عیسائیوں نے بیٹے ذبح کیے تھے. وہ حضور نے بیٹے ذبح کیے تھے, بچے ذبح کیے تھے, نظر و نیاز. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے ان کے زمانے میں ایک شیعہ نے اپنا بیٹا امام حسین کے نام پر ذبح کیا تھا. اس کے ساتھ ایک ٹکڑا میں لگایا کرتا ہوں, تتمہ میں لگایا کرتا ہوں. میں کہ تو کیا اچھا ہوتا یہ سارے مشرک اپنے بچے حضرت پیر پیر کے نام پر ذبح کر دیتے, کیا اچھا ہوتا. شرک کا پتہ بھی لگتا ہے نا, واقعی پکے مشرک ہے کہ نہیں. سارے اپنے بچے لے کر ایک ہی دن بچے ذبح کر دیتے حضرت پیر پیر کے نام پر. یہ شیخ عبد القادر جیلانی یا ہمارے تیرے نام پر بیٹے ذبح ہے, جان چھوٹتی ہے ہماری بھی اس سے. لیکن ہیں یہ بڑے سمجھدار, بیٹا ذبح نہیں کرتے, 11ویں کی دیگیں پکا دیتے ہیں, پیسے دے دیتے ہیں, 11ویں کو اس کر لیتے ہیں اس کے نام کا, لیکن بیٹا کوئی ذبح. عیسائی سے اچھے تھے, بیٹے ذبح کر دیتے تھے. خدا نے کہا ٹھہر جاؤ, جس پیغمبر کے نام پر بیٹے ذبح ان کا حال بھی سن لو. القال اللہ یا عیسی ابن نمر لاتے اور نماز کے بعد وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَيْكَ وَالْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ بِمَا جَاءَكَ إذ علمتك الكتاب والتوراة والإنجيل وإذ تخرج من الطين كحياة الطير بإذني فتنفخ فيها وتكون طيرا بإذني وتطير الأقمار والأرض بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفرت بني إسرائيل عنك إذ جئتم بالبينات فقالوا إن هذا الله سحر مبين إذ أوحيت للحواريين أن آمنوا بي برسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء وأرزقنا إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نعبد الله من قلوبنا ونعلم قد صدقتنا ونكون عليها من شاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا وعيدا منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزل عليكم ومن يكفر بعد منكم وإني أعلم الله أن أعوذ أحد من العالمين. آپ دیکھنا یہ سارے رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کچھ عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہو چکے تھے ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے. قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان انعامات کو بیان کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات عیسیٰ علیہ السلام پر دنیا میں ہو چکے ہوں. سمجھ گئے؟ سادگی کے ساتھ پہلے دیکھیے, جب کہے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ بیٹے مریم کے, اے عیسیٰ بیٹے مریم کے, اس کو یاد کر میری انعامات جو تجھ پر بھی ہو چکی تیری ماں پر بھی. پہلا انعام ایت تو کبھی روح قدس, جب میں نے تجھے تائید بخشی کی روح قدس کے ساتھ بچپن میں تیری ماں پر جب توتے لگ رہی تھی, آج بہت اس کو بیان کرتا ہے قرآن, جب تیری ماں پر دنیا توتے دے رہی تھی, معاذ اللہ بدکاری کے زنا کی توتے دینے والے دے رہے تھے, تو کلم الناس تو بول رہا تھا لوگوں کے ساتھ مہد میں, بھولے میں,
یعنی ایز کوئی اس میں بچے نہیں بولتا، لیکن تیری ماں کی پاک دامنی ہم نے تیری منہ سے بیان کروائی، یہ پہلا ہمارا انعام ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وقالا اخی عمر، جب لوگوں کی طرف ہوش آواز چھین نہیں لیتے اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیری زبان سے غلبات طیبات نکلوائے۔ دوسرا اذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تعلیم دے رکھی تھی کتاب اللہ کی بھی اور حکمت کی بھی، تورات کی بھی اور انجیل کی۔ تورات انجیل جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تھے اللہ تعالیٰ تورات کا علم بھی دے رکھا تھا، انجیل بھی اللہ نے آپ پر اتاری تھی، لیکن قرب قیامت میں جب اتریں گے، قیامت سے پہلے اتریں گے تو اللہ تعالیٰ کتاب اللہ قرآن پاک کا علم بھی اور حدیث نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا علم بھی ان کو دیں گے۔ چنانچہ وہ جو فیصلہ کریں گے قیامت کے لیے اتر کر، حدیث میں آتا ہے جب قرب قیامت آپ اتریں گے تو تورات انجیل کا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، جو بیان کریں یا خدا کا قرآن بیان کریں گے یا سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے۔ اس حلت پر کتاب والحکمت تو کتاب اور کتاب قرآن اور حکمت سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تورات انجیل، کتنے ہو گئے نام؟ دو۔ تیسرا وَيَسْتَخْرُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَاةِ الطَّيْرِ، تو بناتے تھے کیچڑ سے پرندے کی شکل مانند میرے حکم سے، تو پھونکا کرتا تھا وہ ہو جایا کرتا تھا پرندہ میرے حکم سے۔ کتنے ہو گئے جی؟ تین۔ چوتھا وَتُمْرِ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اکما مات ذات بندے کو، ابرس برس والی بیماری والے کو تو اچھا کر دیا کرتا تھا بِإِذْنِي میرے حکم سے۔ وَيَسْتُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، اور تو موتا بِإِذْنِي تو موتوں کو نکال رہا تھا میرے حکم سے، یہ زندے ہو رہے تھے۔ پانچ چھٹا اس کا بہت بنی اسرائیل کا، جب روک دیا میں نے بنی اسرائیلیوں کو تجھ سے، یعنی یہودی بنی اسرائیل تجھے مارنا چاہتے تھے، ذلیل کرنا چاہتے تھے، میں نے تو روک دیا تھا۔ اس جیتوں میں بینات جب ان سن تو بینات کو لے کر آیا، فقال الدین قانون منہم، ایک قانون میں سے کہا انہان اللہ سے ہوں بھی، یعنی مجھے جادو کا ظاہر ہے۔ ساتواں اس اوحیت الحواریین، میں نے وحی کی طرح حواریین کے، وحی کے مراد ان کے دل میں بات ڈال دی، اور پیغمبر تو تھے نہیں، نیک لوگ تھے، نیک لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کو نیک بات ڈال دے، اچھی بات، یہ انعام ہوتا یا کشف۔ میں ان کے دل میں بات ڈال دی، یعنی پیغمبر تو تھے نہیں لیکن ان کے دل میں بات ڈالی، اے حواریون ان آمنوا بی، میرے ساتھ ایمان لاؤ، وہ میرے رسولی، میرے پیغمبر کے ساتھ ایمان لاؤ۔ یعنی لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کو محارب ہو چکے ہیں لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کو پورا ساتھ دو۔ قارون کا آمنا، ہم ایمان لائے، وشہد بأننا مسلمون، یہ قاری میں کہہ چکا ہوں۔ بعض کہتے ہیں تو بھی تھے اور بعض کہتے ہیں اپنے علاقے کے نواب سردار تھے، میرے شیخ اسی کو پسند فرمایا کرتے تھے، امام راضی نے بھی اسی کو پسند کیا ہے، اپنے علاقے کے سردار تھے، نواب تھے۔ قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون اذ قال الحواریون، آٹھواں جناب قال الحواریون نے کہا اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، حال یستطیع ربک، تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، اتارے ہم پر پہنچا آسمان سے، قالوا اللہ اللہ سے ان کنتم مؤمنین، یہ کیا باتیں کرتے خدا کے بارے میں؟ انہوں نے کہا جی لا نریدو، ہم ارادہ کرتے ہیں ہے کہ واجب میں سے وتطمئن قلوبنا، ہمارے دل اطمینان پکڑیں گے، منار میں یقین کریں گے، ہم صدق اللہ تم نے سچ کہا، ونکون علیہ شاہدین، ہم اس پر شاہدین میں سے ہوں گے۔ قال عیسی ابن مریم، عیسی بیٹے مریم نے، اللہم اے پروردگار عالم، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اتار ہم پر ایک پہنچا آسمان میں سے، تکون عیدا لنا وآخرنا، وہ جو ہمارے لیے پہلو کی پیشنی ہوئی ہے، وہ آیت میں ایک بہت بڑی معجزہ تیری نشانی ہو جائے، برکت رکھ ہمیں رزق دے، وطہر الرازقین، تو نے تو رزق دینے والوں میں سے۔ قال اللہ، کہا اللہ تعالیٰ نے، انی منزل علیکم، میں اتارنے والا ہوں پہنچا تم پر، ومن یکفر بعد منکم، جو تم میں سے استعمال نہ شکر نہیں کرے گا میری، یعنی میرے مسئلے کو نہیں مانے گا، فإنه عذاب عذابا، میں ایسا عذاب اس کو دوں گا، لا عذاب احد من العالمین، ایسا عذاب اس کو کوئی بھی نہیں دوں گا میں کسی اور۔ مراد کیا ہے؟ پھر انعامات بھی دوں گا لیکن میرے نام کی اگر بے قدری ہوئی پھر میں تمہیں عذاب بھی دینے والا ہوں صاحب۔ لو اب دیکھ لو، ساری آیات میں صرف انعامات کا ذکر ہے، تم دیکھ لو ساری آیتوں میں انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بیٹے مریم پر دنیا میں انعامات کیے تھے،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ انعامات یاد دلائیں گے۔ دیکھ رہے ہو کوئی چیز آئی ہے اطلاع سے لے کر 8 9 ہے یا 10 ہے، لیکن کل انعامات ہیں، یہ انعام بھی ہوا، یہ انعام بھی ہوا، یہ انعامات ہوئے، سارے انعامات کو یاد دلائے گا۔ مقصود ابھی تک نہیں آیا، سمجھ بات کو۔ اسی لیے میرے شیخ انور بھی اور میرے حضرت فرمایا کرتے تھے، دیکھنا اب وہ تو یہ سمجھیے کہ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم جو ہے نا، خیر پھر دیکھو یہاں سے شروع ہوا تھا مسئلہ ہے، یہاں سے شروع ہوا تھا